نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ کہف آیت نمبر 109۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لو كان البحر مدادا لکلمات ربی، آپ کہہ دیں کہ میرے پروردگار کی باتوں کے لیے لو کان البحر مدادا، اگر سمندر سیاہی ہو جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، تو میرے پروردگار کی باتیں ختم ہونے سے پہلے لنفد البحر، سمندر ختم ہو جائیں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، گرچہ ہم اس کی جیسے اور سمندر سیاہی بنا کر لے آئیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، آپ کہہ دیں کہ میں تمہارے جیسا انسان ہی ہوں۔ یوحیٰ الی، البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود حقیقی وہ ایک ہی معبود ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی، تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، اچھا عمل کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، اور اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو، اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ پہلی آیت میں اللہ رب العالمین نے اس مضمون کو ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جو قدرت ہے، اس کے جو مظاہر ہیں، کائنات کا نظم و نسق چلانے کے لیے، اس کا انتظام کرنے کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کے جتنے کمالات ہیں، جتنے اوصاف ہیں، جو خوبیاں ہیں، اور جو اس کی عظمتیں ہیں، رفعتیں ہیں، بلندیاں ہیں، مراتب ہیں، یہ سب کے سب بیان کرنے کے لیے اگر انسان کوشش کرے، اور اس کوشش کو پورا کرنے کے لیے اس کے تعاون میں جو سیاہی استعمال ہو، وہ پورے کا پورا جو سمندر ہے، یہ سارے کا سارا سمندر سیاہی بن جائے، اور انسان کا کام یہ ہو کہ کلمات ربی، پروردگار کی باتیں، پروردگار کی باتوں سے مراد وہ جملے ہیں، وہ تحریریں ہیں، وہ الفاظ ہیں جو اللہ رب العالمین کی مدح و ثناء میں استعمال ہونے ہیں، وہ مراد ہیں۔ ان کو لکھنا شروع کر دے، احاطہ کرنا شروع کر دے، فرمایا کہ یہ جو سمندر سیاہی بنائے گئے ہوں گے، یہ سمندر ختم ہو جائیں گے، اور پروردگار کے اوصاف، اس کی اچھائیاں، اس کی عظمتیں، اس کی رفعتیں، اس پر جو دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، جو جملے ہیں، وہ ختم نہیں ہوں گے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگرچہ اس جیسے اور بھی سمندر کیوں نہ آ جائے۔ اسی مضمون کو اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پہ یوں ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، کہ زمین پر جتنے بھی درخت ہیں، یہ سارے کے سارے درخت یہ کلمے بن جائیں۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، فرمایا جو سمندر ہے، اس جیسے 7 سمندر اور ملا دیے جائیں، اور وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں۔ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے کلمات، اس کے بارے میں جملے، اس کے بارے میں تحریریں، وہ پھر بھی ختم نہیں ہوں گی، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ سیاہیاں ختم ہو جائیں گی، یہ قلم ٹوٹ جائیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ تو مقصد کیا ہے یہ جملہ کہنے کا؟ وہ جو پیچھے بات آئی تھی کہ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، مجھے چھوڑ کر میری ہی مخلوق میں سے یہ معبود تجویز کیے پھرتے ہیں، بنائے پھرتے ہیں۔ تو جیسے میرے اوصاف اور عظمتیں اور کمالات ہیں،
کیا اس کے عشرے عشیر کو بھی وہ پہنچ سکتے ہیں جن کو یہ بنائے بیٹھے ہیں؟ یہ وہ مقصد تھا بیان کرنے کا کہ پروردگار کی عظمتیں کہاں ہیں، اس کی بڑائیاں کہاں ہیں، اس کا علوف کہاں ہے، اور جن کو یہ بنائے پھر رہے ہیں ان کی کہاں تک بات ہے اور ان کی کہاں تک اچھائیاں ہیں۔ تو اس لحاظ سے ان کو سمجھنا چاہیے اور رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ آگے پھر وہ ایک مشہور بات جو کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بطور اعتراض کہا کرتے تھے، جو دیگر بھی انبیاء کے بارے میں کہا گیا۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے ما انتم الا بشر مثلنا، بھئی آپ تو ہمارے ایسے انسان۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے رسول ہیں، تو پھر آپ کو ہم میں سے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ فرشتہ ہوتے، آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل ہوتا جو ہمیں آ کے کہتا ہے یہ اللہ کے نبی ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات کو مانتے۔ ایک جگہ انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، کیا اب ہمیں ایک انسان بتائے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کے یہ جملے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے دیگر مقامات اس کے اور بھی جواب دیے ہیں۔ یہ جگہ ارشاد فرمایا کہ لو انزلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اگر ہم ان کے بقول کسی فرشتے کو ہی نازل کرتے، اسی کو ہی نبی بنا کر، یہ پیچھے بات آ چکی ہے، تو لجعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، تو ہم اس فرشتے کو بھی انسانی شکل میں ہی مبعوث کرتے، للبسنا علیہم ما یلبسون، تو پھر ان پر وہ مشتبہ ہو جاتی بات، پھر یہ یہی پھنس جاتے کہ یہ بھی ہماری طرح انسان ہے، کیونکہ اس فرشتے کو دیکھنے کی صلاحیت ہی ان میں نہیں ہے۔ جو آنکھیں اللہ نے اس چہرے پہ سجائی ہیں، ان آنکھوں کی خاص ایک حد ہے، اس حد سے زیادہ یہ چیز نہیں دیکھ سکتی، تو اس فرشتے کو دیکھنے کے لیے تو یہ آنکھیں سکت نہیں رکھتی۔ اگر فرشتے کو ہم نازل کرتے تو وہ اس کو بطور مرد اور انسان ہی بنا کر نازل کرتے، تو للبسنا علیہم ما یلبسون، پھر یہ وہیں پھنس جاتے، پھر معاملہ ان پر مشتبہ ہو جاتا کہ یہ اللہ کے نبی کیسے ہو گیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ حبیب کریم آپ اس بات کا اعلان کریں، ہاں تمہارا یہ اعتراض ہے نا کہ میں یعنی بنی آدم سے ہوں، اس سے مراد معاذ اللہ یہ نہیں جیسے عام انسان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے ہی بات کرنا مقصد ہے، یہ مراد نہیں، آگے خود جملہ آ رہا ہے۔ مطلب اگر تم یہ چاہتے ہو کہ بھئی مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں بنی آدم سے ہوں، میرا ایک شستہ نسب ہے، اور میں جو دنیاوی حاجات ہیں ان کے ساتھ میں بھی متصف ہوں، میں شادی کرتا ہوں، میری اولاد ہوئی ہے، میں کھاتا پیتا ہوں، اگر یہ مراد ہے تمہاری تو انما انا بشر، ہاں ٹھیک ہے، تو بنی آدم میں سے ہوں، میں بشر ہوں، لیکن فرق کیا ہے؟ تم عام فرق ہو، لیکن میرے ساتھ کیا خاص بات ہے؟ یوحا الی، اللہ کی طرف سے مجھے وحی کی جاتی ہے، اللہ کی طرف سے میرے ساتھ ہم کلامی ہوتی ہے، وہ مخفی طور پہ ہوتی ہے، وہ ظاہری طور پہ ہوتی ہے، وحی کی بہت سی اقسام، تو میں اللہ میری طرف وحی نازل کرتا ہے۔ انما الہکم الہ، اس وحی کی جان کیا ہے کہ تم توحید کے قائل ہو جائے، ایک معبود حقیقی کو مان لو، دائیں بائیں بھٹکنے سے تم باز آ جاؤ۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے انا بشر مثلکم یوحا الی، مطلب یہ ہے کہ میں بنی آدم سے بے شک ضرور ہوں، لیکن جو عظمتیں اور رفعتیں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہے، کوئی نسبت و تقابل نہیں بن سکتا ایک عام آدمی کا، ایک عام انسان کا، کوئی تقابلی طور پر بات کرنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اگر تم بنی آدم میں سے کہنا چاہتے ہو تو ہاں ایسا ہی ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے خاص ایک حکمت ہے کہ انسانوں کی اصلاح کے لیے انسانوں میں سے ہی لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں میں سے بنا کر بھیجا، تاکہ تمہارے سامنے وہ جو نمونہ ہم پیش کریں گے تم یہ نہ کہہ سکو کہ ان کو تو بھوک نہیں لگتی، ان کے ساتھ تو کوئی شہوت نہیں ہے، ان کے ساتھ تو کوئی حاجت نہیں ہے، اور ہمیں یہ پابند کیا جا رہا ہے کہ تم یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تو جو معاملات ایک انسان کے ساتھ ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اب وہ تمہارے لیے نمونہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کر کے آئے تو تمہیں بھی اس بات کی کوشش کرنی ہے، ان کی تعلیمات کے مطابق تم نے عمل کرنا ہے۔ تو آگے فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ، لہٰذا اب دو ٹوک بات یہ ہے کہ جو اپنے پروردگار سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، یوم آخرت پر اس کا یقین اور ایمان ہے، فلیعمل عملا صالحا،
تو وہ نیک عمل کرتا چلا جائے. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اس نیک عمل میں اپنے پروردگار کے عبادت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یہاں پر جو مراد ہے مفسرین نے فرمایا، یہ وہی مضمون جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں، کہ یہاں جو شرک ہے، اس شرک سے مراد شرک خفی ہے، جس کو ریاکاری سے تعبیر کیا گیا. جب انسان کوئی عمل کرے اس میں ریاکاری لے کر نہ آئے. یہاں پر مفسرین نے 2-3 احادیث بھی جمع کی ہیں. مثال کے طور پہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب حاضر ہوئے، آگ عرض کرنے لگے کہ میں جب کسی عبادت کے لیے، کسی عمل کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ مجھے اس بات کی بھی خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ لوگوں میں یہ بات مشہور ہو جائے اور لوگ اس پر تعریف کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہی تھے. تو یہ آیات نازل ہوئیں کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ساتھ میں لوگوں میں واہ واہ، عمل اللہ کے لیے ہے، لیکن ساتھ میں یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں اچھا بھی بن جاؤں، تو یہ بھی ریاکاری ہے، یہ شرک خفی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہ مجھے تم پر جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ اسی بات کا ہے، شرک خفی کا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے حبیب، یہ شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا ریاکاری ہے. یہ ریاکاری جو ہے یہ شرک خفی ہے، اس کے بارے میں بات عرض کر چکا ہوں. تو یہاں جو مراد ہے نا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ، اچھا عمل کرے، نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ، اور شریک نہ ٹھہرائے. یہاں پر مراد ریاکاری والا عمل نہ کرے. وہ بظاہر چھوٹا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، بس ایک ہی اس میں منشا ہو، ایک ہی اس میں لالچ ہو کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، یہ نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ روزے اللہ کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ وعد و نصیحت اللہ کے لیے کر رہا ہوں. واہ واہ ملتی ہے نہیں ملتی ہے، اس سے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنا کام کرتا چلا جائے انسان، اعمال صالحہ میں بس جڑا رہے، لگا رہے، کرتا چلا جائے. لا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، پروردگار کے لیے جو عمل کر رہا ہے اس عمل میں کوئی اور لالچ اور تمنا نہ رکھے. یہی وہ مضمون ہے، وہ بات جو میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے اعمال کو اس طور پہ نہ کرے کہ یوں سمجھ لگے کہ اچھا میں نیک اس لیے بن رہا ہوں، میری تجارت سمجھ جائے گی، فیکٹری میں نفع زیادہ آ جائے گا، مجھے جو ہے وہ اگر اس طرح کر رہا ہے تو یہ بھی کوئی اچھا عمل نہیں ہے. بس اس لیے اعمال کرے کہ اللہ کا حکم ہے میں نے کرنے ہیں، چاہے مجھے صحت مل رہی ہے نہیں مل رہی، کام میرے سنور رہے ہیں نہیں سنور رہے، رشتے اچھے ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، اولاد فرما بردار بن رہی ہے نہیں بن رہی، بھائی میں نے نمازیں پڑھنی ہے، میں نے روزے رکھنے ہیں، میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، میں نے اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا ہے. دنیا ایک الگ معاملہ ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، دین آخرت ایک الگ معاملہ ہے، دنیا ایک الگ معاملہ ہے. دنیا اچھی ہو جائے فللہ الحمد، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں اچھی ہو رہی تو اس میں ملنے کا وعدہ نہیں ہے، آخرت میں ملنے کا وعدہ ہے. جو وعدہ ہے وہ آخرت میں ملنے کا ہے. جتنے نیک اعمال ہیں آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں مل جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں ملتا تو بہرحال آخرت کے لیے امید رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تعلیمات سامع پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان بفضلك وكرمك يا ارحم الراحمين. وصلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.